دلیر یقیناً دلیر ہوتا ہے کہ جس کے آگے زبردست زیر ہوتا ہے، وہی دلیر یقیناً دلیر ہوتا ہے کہ جس کے آگے زبردست زیر ہوتا ہے۔ زمانے والوں یہ شیر خدا کا گھر ہے، یہاں انگوٹھا چوستا بچہ بھی شیر ہوتا ہے۔ زمانے والوں یہ شیر خدا کا گھر ہے، یہاں انگوٹھا چوستا بچہ بھی شیر ہوتا ہے۔ خدا کی قسم مختصر وقت میں حضرت تقریباً 2 گھنٹے کی بات کہہ کر کے چلے گئے۔ آپ دیکھیں اصلاحی خطاب خطیب اہل سنت حضرت علامہ اخلاق رضا قادری صاحب قبلہ نے آپ تمامی حضرات کی سماعتوں تک کیا۔ دعا کریں اللہ پاک ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کی تقریر کے دوران ملک ہندوستان کی عالمی شہرت یافتہ شخصیت، آپ کے پڑوسی گاؤں کی مقدس زمین کا وہ قیمتی انمول لہجہ، ایک انمول خطیب جس کو پورا ملک شہنشاہ خطابت، آبرو اہل سنت، ترجمان مسلک اعلیٰ حضرت، اسلامی اسکالر، آل نبی اولاد علی، سیدی سرکار سید افروز میاں صاحب قبلہ کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ منبر شریف پر پوری شان خطابت کے ساتھ تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ چند ہی لمحات کے بعد ان سے بہترین خطاب ہمیں اور آپ کو سننا ہے۔ بگروگا والوں، جب غلام نبی کا ذکر کرتا ہے تو کتنا اچھا لگتا ہے۔ جب نبی کا ذکر نبی کے گھر کا کوئی فرد کرے تب کتنا اچھا لگتا ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ ملاقات کریں گے۔ وہیں پر ملک ہندوستان کی قیمتی وہ آوازیں، ایک کا تعلق شہر رامپور کی مقدس زمین سے ہے تو دوسرے لہجے کا تعلق مراد آباد کی مقدس زمین سے ہے، جس کو پورا ملک شاعر ملک ہندوستان بلبل باغ مدینہ غلام حضرت خیر البشر عاشق بابا فرید گنج شکر حضرت شان عرب مراد آبادی کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ بھی منبر شریف پر تشریف فرما ہے۔ وہیں پر شہر رامپور کی مقدس زمین کا وہ قیمتی لہجہ جس کو پورا ملک شاعر ملک ہندوستان بلبل باغ مدینہ غلام سمدانی عاشق محبوب سبحانی حضرت نواز شریف رامپوری کے نام سے جانتے ہیں، وہ بھی منبر شریف پر تشریف فرما ہے۔ اور آپ کی مقدس زمین کا وہ قیمتی لہجہ، آپ کی مقدس زمین کا وہ مقبول لہجہ، جس شخص نے بہت کم وقت میں ملک ہندوستان کے مختلف گوشوں کا بہت تیزی کے ساتھ سفر کیا ہے، جس کو پورا ملک شاعر ملک ہندوستان بلبل باغ مدینہ مقدر کا سکندر جناب جاوید اختر کے نام سے جانتے ہیں، وہ بھی منبر شریف پر موجود ہیں۔ وہیں پر آپ کی مقدس زمین کا وہ بہترین قاری قرآن، استاد القرہ تاج القرہ حضرت حافظ و قاری جلیس نوری صاحب قبلہ، وہ بھی منبر شریف پر تشریف فرما ہے۔ قیام گاہ پہ تشریف فرما ہونے والی وہ عظیم ذات جس کو پورا ملک خطیب آدم ہندوستان اسلامی اسکالر حضرت علامہ فرقان منظری صاحب قبلہ مرکز اہل سنت بریلی شریف، وہ قیام گاہ پہ تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ چند ہی لمحات کے بعد ان سے بھی ملاقات کریں گے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں زیادہ وقت نہ لے کر کے، بلکہ کچھ لوگوں کے چہرے چھپے ہوئے ہیں، اندھیرے کا فائدہ مکمل طریقے سے اٹھا رہے ہیں، مگر میں یہ ضرور جانتا ہوں میں کسی کو دیکھوں یا نہ دیکھوں کوئی بات نہیں، مگر مدینے والے آقا اپنے ہر غلام کو مدینے سے دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے اگر آپ بولیں گے تو اچھا لگے گا، پڑھنے والے کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ میں 4 مصرے پڑھتا ہوں، ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی۔ کم سے کم سبحان اللہ کبھی کبھی اپنے من سے کہہ دیا کریں، ہے کہ نہیں؟ حالانکہ بگروگا میں میری 3ری مرتبہ حاضری ہے۔ خدا کی قسم آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور پڑھے لکھے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، یہ محبت کی بات ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں دنیا میں جو جس سے محبت کرتا ہے میدان محشر میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آپ علماء شورا خطبہ سے محبت کرتے ہیں، آپ میدان محشر میں انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں اچھے شعر پر اچھے لوگ داد دیتے ہیں، اور اگر شعر سمجھ میں آئے تو ابھی سبحان اللہ، کل سمجھ میں آئے تو کل سبحان اللہ۔
2 دن کے بعد سمجھ میں آئے تو 2 دن کے بعد سبحان اللہ، اور اگر کوئی دماغ کا بہت زیادہ کمزور آدمی ہو اس کو 1 مہینے کے بعد شعر سمجھ میں آئے تو 1 مہینے کے بعد سبحان اللہ، ہے کہ نہیں؟ جب کہیں گے ثواب ملے گا۔ ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی۔ یہ 2-4 بچے جو بیٹھے ہیں یہ بگروا کے ہیں کہ یہ رامپور سے پکڑ کر کے لے کے آئے ہیں، ہے کہ نہیں؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ کی بستی کے جتنے شرارتی بچے تھے وہ سب میری نگاہوں کے سامنے بیٹھا دیے ہیں۔ یہ بچے گھر پہ رہتے ہیں تو ماں باپ کو پریشان کرتے ہیں، مسجد پہنچ جائیں تو مسجد کے امام کو پریشان کرتے ہیں، مدرسے پہنچ جائیں تو مدرسے کے مدرس کو پریشان کرتے ہیں، اور جلسے میں پہنچ جائیں تو ہم جیسے کمزور مولوی کو پریشان کرتے ہیں۔ کم سے کم آج تو خاموش بیٹھ جاؤ، ورنہ بچے تو اتنے ہوشیار بچے ہوتے ہیں سید صاحب کہ ایک دادا سے 2 پوتوں نے پوچھا، دادا آپ کی کتنی عمر ہے؟ تو دادا بولے 60 یا 65 سال ہے بیٹا۔ تو پوتا کہنے لگا دادا پھر تو پوری دنیا دیکھ لی ہوگی آپ نے؟ تو دادا کہتے ہیں بیٹا پوری دنیا تو نہیں دیکھی ہے مگر چند ملک دیکھے ہم نے۔ بولے آپ نے کیا کیا دیکھا ہے؟ تو کہنے لگے بیٹا افغانستان ہم نے دیکھا ہے، پاکستان ہم نے دیکھا ہے، انگلستان ہم نے دیکھا ہے، ریگستان ہم نے دیکھا ہے۔ تو چھوٹا پوتا تڑپ کے بولا دادا سب کچھ دیکھ لیا، اب قبرستان دیکھنے کا کب ارادہ ہے کہ نہیں؟ تو میں یہ چاہتا ہوں یہ بچے جتنے بھی ہیں اگر سکون کے ساتھ بیٹھیں گے تو اچھا لگے گا۔ ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی۔ ابے جن کے گھر کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی، ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی، ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی، جن کے گھر کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی۔ میرے گھر کی ملکہ بھی روٹیاں پکاتی ہیں، خدا کی قسم ماں کے ہاتھ کے جیسی روٹیاں نہیں ہوتی۔ میرے گھر کی ملکہ بھی روٹیاں پکاتی ہیں، ماں کے ہاتھ کے جیسی روٹیاں نہیں ہوتی۔ تمام علماء ممبر شریف پر موجود ہیں، ان کی موجودگی میں بہت جلدی نظامت کر کے ہٹنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ماں کے قدموں کے نیچے اللہ کے نبی نے جنت فرمایا ہے، اسی جنت کا دروازہ باپ کو بتایا ہے۔ اب یاد رکھے ماں کو راضی رکھا باپ کو ناراض رکھا تب بھی کام بننے والا نہیں ہے، باپ کو راضی رکھا ماں کو ناراض رکھا تب بھی کام بننے والا نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا ماں کو بھی راضی کرنا ہے باپ کو بھی راضی کرنا ہے، کیونکہ ماں اور باپ کی رضا میں اللہ اس کے رسول کی رضا ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ اس کے رسول کی ناراضگی ہے۔ اگر واقعی اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں تو میں جو 4 مصرے پڑھ رہا ہوں بات آ گئی ماں کے ہاتھ کی روٹیوں کی۔ اخلاق صاحب آپ بذات خود شاعر ہیں، آپ شعر کی قدر بھی کرنا جانتے ہیں، آپ کو اس بات کا احساس بھی ہے، انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں تمام لوگوں کی دعائیں لے کر کے شعر پڑھتا ہوں۔ دل میں نفرت اور لبوں پر بد دعا ہوتی نہیں، سب خفا ہو جائیں لیکن ماں خفا ہوتی نہیں۔ کہ دل میں نفرت اور لبوں پر بد دعا ہوتی نہیں، سب خفا ہو جائیں لیکن ماں خفا ہوتی نہیں۔ میں نے دیکھا ہے سفر میں روٹی ماں کے ہاتھ کی باسی ہو جاتی ہے لیکن بے مزہ ہوتی نہیں۔ میں نے دیکھا ہے سفر میں روٹی ماں کے ہاتھ کی، ان کے گھر میں ذرا محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ، ذرا اپنی اماں کی محبت میں ہاتھ اٹھا کر کے بولے یا رسول اللہ، کہ دل میں نفرت اور لبوں پر بد دعا ہوتی نہیں، سب خفا ہو جائیں لیکن ماں خفا ہوتی نہیں۔ ابے میں نے دیکھا ہے سفر میں روٹی ماں کے ہاتھ کی باسی ہو جاتی ہے لیکن بے مزہ ہوتی نہیں۔ میں نے دیکھا ہے سفر میں روٹی ماں کے ہاتھ کی باسی ہو جاتی ہے لیکن بے مزہ ہوتی نہیں۔ بات کرتے ہو ماں کی عظمت دیکھو، بڑھاپا کیا جوانی کیا یہ بچپن بانٹ لیتا ہے، کہ بڑھاپا کیا جوانی کیا یہ بچپن بانٹ لیتا ہے، نہ ہو کر دل میں گنجائش بڑھاپا کیا جوانی کیا یہ بچپن بانٹ لیتے ہیں، نہ ہو کر دل میں گنجائش تو آنگن بانٹ لیتے ہیں۔ بڑھاپا کیا جوانی کیا یہ بچپن بانٹ لیتے ہیں، نہ ہو کر دل میں گنجائش تو آنگن بانٹ لیتے ہیں۔ نہیں منظور حصے میں کسی بیٹے کو اپنی ماں، مگر آپس میں بوڑھی ماں کے کنگن بانٹ لیتے ہیں۔ نہیں منظور حصے
غصے میں کسی بیٹے کو اپنی ماں، مگر آپس میں بوڑھی ماں کے کنگن بانٹ لیتے ہیں۔ سارے انسان دل و جان سے واری دیکھے، آنکھ سے اشکوں کے سیلاب بھی جاری دیکھے۔ سارے انسان دل و جان سے واری دیکھے، آنکھ سے اشکوں کے سیلاب بھی جاری دیکھے۔ دیکھے راجا تو کبھی ہم نے بھکاری دیکھے، دیکھے راجا تو کبھی ہم نے بھکاری دیکھے۔ مولوی دیکھے کبھی ہم نے پجاری دیکھے، دیکھے راجا تو کبھی ہم نے بھکاری دیکھے۔ مولوی دیکھے کبھی ہم نے پجاری دیکھے۔ سب کو ہے جس کی طلب اس کو جنا کہتے ہیں، ابے جس کے قدموں میں جنا ہے اسے ماں کہتے ہیں۔ سب کو ہے جس کی طلب اس کو جنا کہتے ہیں، جس کے قدموں میں جنا ہے اسے ماں کہتے ہیں۔ میں اشکوں سے نعت نبی لکھ رہا ہوں، جہنم سے خود کو بری لکھ رہا ہوں۔ خدا نے یہ فرمایا ماں کو منا لے، تیرے نام جنت ابھی لکھ رہا ہوں۔ خدا نے یہ فرمایا ماں کو منا لے، تیرے نام جنت ابھی لکھ رہا ہوں۔ وقت بھی کافی ہو رہا ہے، مگر اس میں کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہیں، وہ سید صاحب یہ سوچتے ہوں گے یہ شاعر لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، جب دیکھو ماں کے حوالے سے شعر، جب دیکھو ماں کے حوالے سے شعر، ابا کے حوالے سے کوئی شعر نہیں پڑتا ہے۔ حالانکہ ابا کا بھی بہت اہم رول ہوتا ہے۔ تو جتنے بھی ابا بیٹھے ہیں وہ سب کہہ دیں ہاتھ اٹھا کر کے سبحان اللہ۔ بڑوں سے تو زیادہ بچوں نے ہاتھ اٹھا دیے ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے۔ تو اپنے ابا کی محبت میں ذرا ہاتھ اٹھا کر کہیں سبحان اللہ۔ باپ کا مرتبہ دیکھے، کئی سالوں سے حج کرنے مسلسل جا رہے ہو تم، دیکھیں کئی سالوں سے، جاوید بھائی کئی سالوں سے حج کرنے مسلسل جا رہے ہو تم، ہوئے مقبول کتنا پہلے اپنے آپ کو دیکھو۔ کئی سالوں سے حج کرنے مسلسل جا رہے ہو تم، ہوئے مقبول کتنا پہلے اپنے آپ کو دیکھو۔ اگر ہر سال کرنے ہیں تمہیں حج 365 تو محبت کی نظر سے روز اپنے باپ کو دیکھو۔ اگر ہر سال کرنے ہیں، اگر ہر سال کرنے ہیں تمہیں حج 365 تو محبت کی نظر سے روز اپنے باپ کو دیکھو کہ دھوپ کتنی بھی ہو سایہ نہیں کھونے دیتا، ابے دھوپ کتنی بھی ہو سایہ نہیں کھونے دیتا، راہ کیسی بھی ہو بے بس نہیں ہونے دیتا، بیچ کر اپنا لہو چاہے وہ روٹی لائے باپ اولاد کو بھوکا نہیں سونے دیتا، بیچ کر اپنا لہو چاہے وہ روٹی لائے باپ اولاد کو بھوکا نہیں سونے دیتا۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے رب قدیر ہم سب کو والدین سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بالکل تیار ہو جائیں، حکم کی تعمیل کرتا ہوں بڑے ادب کے ساتھ، بڑی محبتوں کے ساتھ، آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے آپ کے پڑوسی ملک کی مقدس زمین کی وہ عظیم شخصیت جن کو سننے کے بعد ہر انسان یہی کہتا ہے جب نبی کے لاڈلے کا یہ عالم ہے تو بغداد کے غوث اعظم کا عالم کیا ہوگا، اجمیر کے غریب نواز کا عالم کیا ہوگا۔ یہی تو وہ ہیں، کسی نے کہا تھا وہ پوچھتا ہے کہ چہرہ حضور کا کیا ہے، جسے پتا نہیں تفسیر والضحیٰ کیا ہے، حلال خون ہے جس میں وہی تو سمجھے گا کہ جشن محفل میلاد مصطفیٰ کیا ہے۔ ابے اٹھا کے کاندھے پہ ڈولی کو اعلیٰ حضرت نے بتا دیا ہے کہ سید کا مرتبہ کیا ہے، اٹھا کے کاندھے پہ ڈولی کو اعلیٰ حضرت نے ابے بتا دیا ہے کہ سید کا مرتبہ کیا ہے، بتا دیا ہے کہ سید کا مرتبہ کیا ہے۔ ہمارا رہنما قائد یہی کہیں پر ہے کہ کوئی ذات کا سید یہی کہیں پر ہے۔ رضا نے سون کے فرمایا پال کی روکو کہ کوئی آل محمد یہی کہیں پر ہے۔ رضا نے سون کے فرمایا پال کی روکو کہ کوئی آل محمد یہی کہیں پر ہے۔ بگروا والو نبی کے جلسے میں نبی کے لاڈلے کی آمد ہو گئی ہے۔ حضرت جلی صاحب آئیں جلسہ کامیاب ہوتا ہے، جاوید اختر آئیں جلسہ کامیاب ہوتا ہے، نواز شریف آئیں تو جلسہ کامیاب ہوتا ہے، شان عرب آئیں تو جلسہ کامیاب ہوتا ہے، اخلاق صاحب آئیں تو جلسہ کامیاب ہوتا ہے، حسان رضا آئیں تو جلسہ کامیاب ہوتا ہے، اور جس جلسے میں سید افروز میاں آ جائیں خدا کی قسم وہ جلسہ کامیاب ہی نہیں بلکہ خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ دینے یہ رخ کو جمال آئے ہیں، کرنے یہ مالا مال آئے ہیں، جلسے والوں تمہارے جلسے میں یہ دیکھو بی بی زہرا کے لال آئے ہیں، جلسے والوں تمہارے جلسے میں یہ دیکھو بی بی زہرا کے لال آئے ہیں۔ بغیر کسی تاخیر کے ملک ہندوستان کی عالمی شہرت یافتہ شخصیت جس کو پورا ملک شہنشاہ خطابت، آبرو اہل سنت، ترجمانی مسلکی اعلیٰ حضرت، اسلامی اسکالر، آل نبی اولاد علی، سیدی سرکار سید
सैयद फैजान मियाँ साहिब किबला की आमद, सैयद अफरोज मियाँ साहिब किबला की आमद हो रही है। पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा ले, एक हाथ आका हुसैन की मोहब्बत में, दूसरा हाथ आका हसन की मोहब्बत में। कोई देखे ना देखे, बगरुआ वालों करबला से आका हुसैन अपने गुलामों को देख रहे हैं। खुदा की कसम, आज बगरुआ की मुकद्दस जमीन पर हुसैन के नाम पर तुम हाथ उठाओगे तो कल मैदान महशर में आका हुसैन मेरे और तुम्हारे नाम पर हाथ उठाते हुए नजर आएंगे। जरा बुलंद आवाज से बोल करके दिखाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकार ताजु शरिया, आमदे सैयद अफरोज मियाँ साहिब किबला। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। इस सलीके से चचा के साथ अकबर आए हैं, ऐसा लगता है कि हैदर और पैगंबर आए हैं। जलीस भाई, इस सलीके से चचा के साथ अकबर आए हैं, ऐसा लगता है कि हैदर और पैगंबर आए हैं। हजरत शब्बीर का झूला झुलाने के लिए फातिमा जहरा के घर जन्नत से नौकर आए हैं। हजरत शब्बीर का झूला झुलाने के लिए फातिमा जहरा के घर जन्नत से नौकर आए हैं। और देख ले सारा जमाना कितना बुज़दिल है यजीद, बस 72 के लिए लश्कर पे लश्कर लाए हैं, बस 72 के लिए लश्कर पे लश्कर लाए हैं। और बगरुआ वालों किस कदर आराम मिलता है नबी की बज़्म में, ऐसा लगता है कि हम परदेश से घर आए हैं।